کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ اول کلیسیا بادشاہت ہے۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ اول کلیسیا بادشاہت ہے۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ اس جدید دور کے بائبل مقدس کے اسکالر الفریڈ لوئیسی، جس نے اپنے ایمانی کمزوری میں مضحکہ خیز طور پر پیشن گوئی کی اور کہا، یسوع مسیح نے خود اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، تو اس کے مد نظر میں کیا ہوا؟ کلیسیا وجود میں آئی۔ لوئیسی بظاہر یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں کلیسیا اور بادشاہت کا یہ مقام کچھ خاص عملی دائرہ کار میں ایک عام جگہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ الفریڈ لوئیسی سے بھی بہتر خیالات رکھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یسوع کی موت کے بعد اس کے شاگردوں نے بابنگ دہل اور بڑی شدت سے اس کا انکار کیا۔ مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا، اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 21ویں آیت۔ ان کا خیال تھا کہ نجات فوجی طاقت یا پھر آسمان سے کسی معجزانہ طریقے کے عمل سے وقوع پذیر ہوگی، مگر انہوں نے کبھی اس بات کا وہم و گیان بھی نہ کیا تھا کہ نجات کی بادشاہت مسیح کے دکھ اٹھانے سے آئے گی۔ اس لیے جب وہ بادشاہت کی بحالی کے لیے دعا گو ہوتے، تو انہوں نے کبھی کلیسیا کے وجود کا گمان بھی نہ کیا، اور پھر یہی حاصل ہوا۔ ایک طویل عرصے تک یہودیوں نے مسیحیوں کے خلاف اور یسوع کی بادشاہت کے خلاف واضح ثبوت کے ساتھ بابنگ دہل ناکامی کا ڈرامہ رچایا۔ مسیحیت کے مد مقابل بت پرست قوم، دوسری صدی میں سلاسس اور چوتھی صدی میں جولین نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیحیوں کی مخالفت کی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت سے مسیحیوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے مسیحیت کے خلاف ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یسوع مسیح نے یہودیوں کو بادشاہت کی دعوت دی، مگر انہوں نے سرے سے اس کا انکار کیا۔ لہٰذا اس نے یہودی بادشاہت کی بجائے کلیسیا قائم کر دی۔ یہ خیال اسکوفیلڈ کے مطابق ہے۔ یہ ایک عظیم مشروط تبصرہ تھا جو اس نے بادشاہت اور یسوع کی خدمت میں بیان کیا، اور کہا کہ یہ اس وقت مکمل ہوگا جب تک سب کچھ تمام نہ ہو جائے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے فوراً بعد ایک شاگرد نے یسوع سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی کو پھر بحال کیے چاہتا ہے؟ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت۔ اور یہ سوال اپنی پریشانی کے عالم میں ہزاروں سال کی باز گشت پر گونجتا رہا، اور ان تمام سوالوں کے بعد بھی کچھ شاگرد عدم مساوات کا شکار رہے اور خدا کے وعدے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے کہ مسیحیوں نے کیا حاصل کیا۔ ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا تھا، خدا کے وعدے میں یا انسانی توقعات میں؟ میرے ساتھ کچھ دیر بائبل مقدس کا سفر کریں اور دیکھیں کہ مسیح نے اپنے آخری کھانے کے وقت اپنی بادشاہت
کا واضح طور پر اعلان کیا۔ مقدس لوکا کی انجیل ہمیں تفصیل کے ساتھ خدا کی بادشاہت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو بہت قریب اور تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.